आग से तबाह गुल प्लाजा में लापता 83 अफराद की तलाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं का कहना है कुछ मकामात पर धुएं से मुश्किलात हैं, मलबा बहुत ज्यादा है, एक हफ्ता लग सकता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर का कहना है इमारत बहुत खतरनाक हो चुकी है, बकिया इमारत को लाजमी गिराना होगा। अठारहवीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई। आग ने कराची में खतरे की घंटी बजाई है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। कौमी असम्बली में सानह गुल प्लाजा पर बहस के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आइन में तरमीम करके मुकामी हुकूमतों का बाइख्तियार निजाम मुतारिफ कराएं। सारे इख्तियारात सूबाई दारुल हुकूमतों को चले गए। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों की रिहाई भी बड़ी कोताही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का कयाम नागुज़ीर हो चुका। अफगानिस्तान फैसला कर ले खित्ते में पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर दाखिला और दीगर आला हुकाम हमराह थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। फील्ड मार्शल ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इंटर एजेंसी ताउन इंतहाई अहमियत रखता है। आग गुल प्लाजा में नहीं हमारे दिलों में लगी है, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा 140A के तहत इख्तियारात देना इंतजामी तकसीम का मसला है, इसको सियासत की नजर ना करें। वजीर आला सिंध को फोन करना विफाक को जिम्मेदारियों से बरी नहीं करता। अमीनुल हक ने कहा इस्लामाबाद की 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में सब अच्छा है का नारा लगाया जाता है, गुल प्लाजा में लगने वाली आग का जवाब कौन देगा। विफाक ने कराची को 52 फायर टेंडर्स दिए थे, आज सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। सानह गुल प्लाजा मुजरिमाना गफलत है, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PP रहनुमा कादिर पटेल ने कहा MQM सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही, सिंध के मसाइल में MQM बराबर की शरीक है। जमात इस्लामी और MQM ने 35 साल में कराची को यहां तक पहुंचाया। कादिर पटेल का दोनों जमातों को मनाजरे का चैलेंज। पैसे तो मिल जाएंगे मगर कीमती जाने कौन वापस लाएगा, बहते आंसू कैसे थमेंगे। सानहाय गुल प्लाजा के हम सब जिम्मेदार हैं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कानून मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं है। रिश्वत लेकर दुकानों की इजाजत देना रिश्वत नहीं बल्कि कत्ल है। गवर्नर सिंध ने तजवीज दी गुल प्लाजा के दुकानदारों को सदर के खाली पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट कर दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। NFC की मद में सूबे को 647 अरब रुपए नहीं मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को कभी दहशतगर्द तो कभी स्मगलर कहा जाता है। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था खैबर पख्तूनख्वा PTI की पॉलिसी और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है, वहाँ फोरेंसिक लैब तक नहीं है। इनकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता है। एक मखसूस गिरोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता है लेकिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर एक लफ्ज नहीं बोलता। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI दहशतगर्दों की खैर ख्वाह है, मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम करने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। शरपसंदी की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। खिताब में कहा कोशिश करेंगे सेनेट अवाम के जख्मों पर मरहम रखने में कामयाब हो। पाकिस्तान मादरे वतन है, इन हालात से निकलने के लिए अपना किरदार अदा करें। नून लीग के रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा माजी में उलझे रहने के बजाय मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। आए मिल बैठकर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? क्या लोगों को नहीं कहा जाता था कि ये मुनशियात के स्मगलर हैं? क्या ये नहीं कहा जाता था कि ये लोग अरबों रुपए की चोरी में मुलव्वस हैं? हमारा बुनियादी इंतखाबी निज़ाम गला सड़ा है। हमने निज़ाम बदलने के लिए राय बदलने की मुहिम शुरू की है।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت میں شامل 2 جماعتیں جو خود کو بڑی جماعتیں کہتی ہیں مگر ہیں نہیں، دونوں جماعتوں میں جاگیردارانہ نظام ہے، ورکر پارٹی چیئرمین نہیں بن سکتا۔ نون لیگ میں شریف فیملی اور پیپلز پارٹی میں بھٹو زرداری کا راج ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعرات کو ڈیووس میں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن کو بھی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دے دی۔ فرانس میں غزہ ان بورڈ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ مراکش، ازبکستان اور قازقستان نے دعوت قبول کر لی۔ برطانیہ اور کینیڈا کا کہنا ہے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت پر غور کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا غزہ بورڈ میں شامل ہونے کے لیے تو تیار ہیں لیکن فیس نہیں دیں گے۔ پاکستان اور بھارت کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے غزہ ان بورڈ کی رکنیت کے لیے $1 ارب دینا ہوں گے۔ دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک گرین لینڈ امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے گرین لینڈ لے کر رہیں گے، یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ یورپ کو گرین لینڈ کے بجائے روس یوکرین جنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ گرین لینڈ کے حصول تک ڈنمارک سمیت 8 یورپی ممالک پر ٹیرف لگانے کا بھی اعلان کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے امریکہ اپنے فائدے کے لیے نام نہاد چین کے خطرے کو بہانے کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ بیجنگ متعدد بار گرین لینڈ کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنائے گئے بین الاقوامی قوانین موجودہ بین الاقوامی نظام کی بنیاد ہیں اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جرمنی اور فرانس کا ٹرمپ ٹیرف کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ۔ ترجمان جرمن حکومت کا کہنا ہے ٹرمپ کے ٹیرف سے متعلق دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا اگر ٹرمپ ٹیرف بڑھاتے ہیں تو یورپی یونین امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کرے۔ ترجمان یورپی کمیشن کا کہنا ہے امریکہ کی ٹیرف دھمکی پر مشاورت جاری ہے، یورپی یونین کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت میں دفاعی تعاون کا معاہدہ۔ صدر UAE شیخ محمد بن زائد کے دورہ بھارت میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط۔ 2032 تک 2 طرفہ تجارت $200 ارب تک پہنچانے پر اتفاق۔ UAE اور بھارتی دفتر خارجہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دفاعی تعاون جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی ستون قرار۔ اعلامیے کے مطابق UAE اور بھارت میں عسکری قیادت کے رابطے تیز کیے جائیں گے۔ 2 طرفہ سول نیوکلیئر آپریشن بھی بڑھایا جائے گا۔ سول جوہری تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ فضائی اور سمندری نقل و حمل کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ مشترکہ خلائی تحقیقی منصوبوں اسپیس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے درمیان تیل اور گیس کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں پیکا قانون میں ترمیم اتفاق رائے سے منظور۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا بل کے حق میں NCCIA بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کیسے قابل اعتراض مواد ہٹائے گا؟ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی وزارت IT کرتی ہے۔ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ دہشت گرد پہلے پستول استعمال کرتے تھے، اب سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سروس پرووائڈرز کو پابند کیا جائے۔ کابل دھماکے میں چینی شہری کی ہلاکت۔ چین نے افغان طالبان رجیم سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنانے پر زور دیا۔ چینی کمپنیوں کو حفاظتی اقدامات سخت کرنے اور خطرناک علاقوں سے فوری انخلاء کا حکم بھی دیا۔ کابل میں چینی ریسٹورانٹ میں دھماکے میں چینی باشندے سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے۔ ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ ریسٹورانٹ چینی نژاد مسلم شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مل کر چلاتے تھے۔
سندھ اور پنجاب کے سرحدی کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن، پنجاب اور سندھ پولیس نے ڈاکوؤں کے علاقوں کا محاصرہ کر لیا۔ انتہائی مطلوب 62 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا، 50 سے زائد سہولت کار گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے سرنڈر کرنے والوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کپڑے کے بقایا 2500 روپے کے تنازع پر قتل کیس میں 15 سال بعد ملزم کو بری کر دیا۔ قتل کے ایک اور مقدمے میں بھی 15 سال بعد 3 ملزمان کو بری کیا گیا۔ 2500 روپے کے تنازع پر قتل کیس میں عدالت نے کہا تفتیشی افسر کے مطابق فائر نعیم ارشد نے نہیں بلکہ شہباز علی نے کیا تھا، لیکن شہباز علی کو ٹرائل کورٹ پہلے ہی بری کر چکی۔ 17 دسمبر 2010 کو لودھرا میں قتل کے ایک اور مقدمے میں منیر احمد، ذوالفقار عرف کالا اور نصیر احمد کو بری کرتے ہوئے عدالت نے کہا استغاثہ جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا، گواہوں کی موجودگی موقع واردات پر ثابت نہیں۔ IMF نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6 سے کم کر کے 3.2% کر دی۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک 2026 کی رپورٹ جاری کر دی۔ اکتوبر 2025 میں IMF نے پاکستان کی ترقی کی شرح 3.6% رہنے کی پیشگوئی کی تھی۔ IMF کا کہنا ہے 2027 میں GDP کی شرح 4.1% تک رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان 60 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز قرض کے 3 معاہدے۔ وزیر اقتصادی امور اور اسلامی ترقیاتی بینک کے نائب صدر ڈاکٹر رامی احمد کی ملاقات کے بعد معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اسلامی ترقیاتی بینک سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کے لیے 47.5 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی معاونت کرے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ انڈیکس نے پہلی بار 1,88,000 کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس 1,88,621 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,192 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 4300 روپے مہنگا، قیمت 4,93,662 روپے ہو گئی۔ فی تولہ چاندی 87 روپے اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح 9,869 روپے کی ہو گئی۔